قیامت کے دن جو ہے وہ بندہ اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہ دے۔ وہ 4 سوال کیا ہیں؟ بڑی توجہ سے سنیں، پھر اس پر تھوڑی سی ہم جو ہے وہ گفتگو اپنی اصلاح کے لیے کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری۔ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ابھی جوانی ہے، بڑی عمر پڑی ہے، اللہ کو بھی یاد کر لیں گے، دین کے احکامات پہ بھی عمل کر لیں گے، ابھی جوانی ہے، اس کو انجوائے کریں، موج مستی میں گزاریں۔ آج کی سوچ ہوتی ہے، کیا ہمارے سامنے نوجوان کو موت نہیں آتی؟ کیا ہمارے سامنے ایک دن کے بچے کو موت نہیں آتی؟ اگر ایک دن کے بچے کو موت آ رہی ہے، 5 سال کے بچے کو موت آ رہی ہے، 20 سال کے نوجوان کو موت آ رہی ہے، تو پھر ہم کس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم جو ہے وہ جب ایجڈ ہو جائیں گے، دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ کو یاد کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ یہ محض نفس کا دھوکہ ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری؟ کیا کہیں گے ہم؟ جو جوان ہیں، جو بچے ہیں اور جوان ہیں، کیا کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کہ ہم نے جوانی جو ہے وہ دن رات عیش و عشرت میں گزاری، دن رات انٹرنیٹ پر گزاری، گندی چیزیں دیکھتے ہوئے گزاری، گندے گندے مناظر ہم نے جو ہے وہ موبائل پر دیکھتے ہوئے گزاری، گانے باجے فلمیں ڈرامے سنتے دیکھتے گزاری۔ کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے؟ ماں باپ تو روتے پیٹتے رہتے تھے، ہمارے پاس ان کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، ہم اپنے موبائل پہ لگے ہوتے تھے، ماں ترستی رہتی تھی کہ میرا بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھے، مگر بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر ایک ہی کمرے میں موجود ہوتے ہوئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بات کریں، ان کی بات سنیں، ان کی انجوائے کریں، ٹائم نہیں ہے۔ ہر بندہ مصروف ہے، کس میں مصروف ہے؟ موبائل میں مصروف ہے۔ کسی کے گھر چلے جائیں، وہاں جا کے بھی موبائل میں مصروف ہے، ایون کہ گھر میں کوئی مہمان آ جائے، مہمان اپنے موبائل میں مصروف ہوتا ہے، ہم اپنے موبائل میں مصروف ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دیں گے کہ یہ قیمتی وقت ہم نے کس میں ضائع کیا، کیسے بسر کیا؟ ہمیں ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ عمر کیسے گزاری۔ یہ پہلے سوال سے ریلیٹڈ دوسرا سوال ہے۔ پہلا سوال یہ کہ جوانی کیسے گزاری۔ اب جوانی گزر گئی، اب بڑھاپا شروع ہو گیا، تو اس عمر کا بھی حساب ہوگا کہ کیا 40 سال سے اوپر جا کے ہی بڑھاپے میں قدم رکھ لیا تو پھر بھی تجھے کچھ حیا آئی کہ نہیں آئی کہ میں رب کی بارگاہ میں جھک جاؤں، ابھی بھی گناہوں سے توبہ کر لوں، ابھی بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لوں۔ اس عمر میں جا کے بھی کچھ خوف خدا آیا کہ نہیں آیا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کیسے کمایا۔ کیا جواب دیں گے کہ جھوٹ بول کے ہی مال کماتے رہے، رشوت کے ذریعے ہی مال کماتے رہے، دوسروں کا حق مار کے ہی مال کماتے رہے، دوسروں کو دھوکہ دے کے مال کماتے رہے، دوسروں کے ساتھ بددیانتی کر کے اور لین دین میں جو ہے وہ خیانت کر کے مال کماتے رہے، دھوکہ دیتے رہے مسلمانوں کو، اور مسلمان استعمال کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے مال کماتے رہے۔ کیا جواب دیں گے ہم نے اگر جھوٹ بول کے مال کمایا ہوگا تو کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں؟ اچھا ایک بات یہاں یہ بھی یاد رہے، قیامت کے دن جب کسی بندے سے کچھ پوچھا جائے گا، اس وقت جو وہ جواب دے گا اس کی آواز کو میدان محشر میں ہر بندہ سنے گا۔ اب یہ سوچیں یار، میں نے یہاں پہ کمرے میں چھپ کے گندی گندی فلمیں ڈرامے دیکھے، کمرے میں چھپ کے میں نے یہ کام کیے، کمرے میں لوگوں سے تو چھپ گئے، کیا رب سے بھی چھپ سکے؟ تو جب رب سے نہیں چھپ سکتے پھر کیوں نہیں ہم یہ کام چھوڑ دیتے؟ قیامت کے دن کی رسوائی اس دنیا کی رسوائی سے 1000 درجے زیادہ بدتر ہے۔ قیامت کی رسوائی ہوگی، بندے سے جب سوال جواب ہوگا، ایک بندہ بولے سے جب پوچھا جائے گا اور وہ بندہ جب جواب دے گا اس کی آواز کو سارے لوگ سنیں گے، کیا کہیں گے ہم
کہ ہم جو ہے وہ ماں باپ کو بھی ستاتے رہے، گندی فلمیں، ڈرامے، گانے بازے، اور جناب ہمارا موبائل بھرا ہوتا تھا گندی چیزوں سے. کیا جواب ہے؟ جوانی کیسے گزاری؟ پھر مال کیسے کمایا؟ اب مال کیسے کمایا کہ ہم اس بات کی فکر کریں جو پیچھے وقت گزر گیا، اس پر غور و فکر کر کے اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق اس کو دے کے وہ رب سے سچی توبہ کرے، اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ حلال طریقے سے مال کمائیں. مال کمانا ہمارا زندگی کا مقصد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کا ایک ہی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. عبادت دیکھیں یار، 24 گھنٹے میں سے کتنا ٹائم میرا اللہ کی عبادت میں خرچ ہوتا ہے، کتنا ٹائم میرا سونے میں خرچ ہوتا ہے، کتنا ٹائم میرا دنیا کمانے میں خرچ ہوتا ہے، کتنا ٹائم میرا گناہوں میں خرچ ہوتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھے تو 1 یا سوا گھنٹہ لگتا ہے 5 وقت کی نماز. 5 نمازوں کے ٹائم کی کیلکولیشن کریں اگر تو 1 سے سوا گھنٹہ، چلے میکسیمم 1.5 گھنٹہ لگا لیں. 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز کے لیے ہم مختص کر دیں. 22.5 گھنٹے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا، اس پہ جو ہے وہ غور کیا یار 22.5 گھنٹے جو میں اپنے کاموں میں خرچ کر رہا ہوں، میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ میں نے 1.5 گھنٹہ اپنے رب کی بارگاہ میں بھی جھکنے کے لیے لگایا. 1.5 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے کیا 1.5 گھنٹہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اس رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے جس نے ہمیں یہ زندگی دی، یہ صحت دی، یہ جوانی دی، یہ مال و دولت، دنیا کی سب چیزیں جس رب نے دی، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جس نے ہمیں عزتیں دی ہیں، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک 24 گھنٹے میں سے 22.5 گھنٹے ہمارے ہیں، 1.5 گھنٹہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. دیکھیں انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، آپ ان کے کھانے پر غور کریں وہ کس طرح کھاتے ہیں، وہ سر کو جھکا کے کھاتے ہیں. ہر مخلوق انسان کے علاوہ جتنے جانور، چرند، پرند، درند ہیں، یہ سب سر جھکا کے کھاتے ہیں، جھک کے کھاتے ہیں. مگر رب نے انسان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ کھانے کے لیے بھی نہیں جھکے. اللہ نے اس کو ہاتھ دیے ہیں، وہ ہاتھ سے لقمہ توڑتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، سر نہیں جھکانا پڑتا اس کو. یہ رب نے سر جھکانے کے لیے جو ہے، یہ سر کہاں جھکانے کے لیے ہمیں دیا ہے؟ ہمیں یہ سر کہاں جھکانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکانا ہے. یار یہ سوچیں، علامہ اقبال کا شعر ہے کہ یہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. یار رب نے تو تمہیں ایسا شرف دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ کسی کے سامنے تمہیں سر جھکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کیسا بدبخت ہے کوئی مسلمان جو رب کی بارگاہ میں میری سر کو نہ جھکائے. کیسا وہ سرکش اور نافرمان ہے، اور کیسا محروم ہے وہ شخص رب کی رحمت سے جو اسی سر کو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکاتا. تو جوانی کیسے گزاری، عمر کیسے بسر کی، پھر اس کے بعد مال کیسے کمایا. ہم غور کریں، آج ہم مال کمانے کی فکر ہے، مال کیسے کمائے. کبھی سوچا اس مال کے اندر کتنا حلال کا مال ہے اور کتنا حرام کے مال کی آمیزش ہے؟ کتنا میں نے لوگوں کا حق مار کے یہ مال کمایا، اور کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے یہ مال کمایا، کتنے جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کے یہ مال کمایا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل جو ہے وہ صرف مال کی فراوانی میں. یہی سمجھتے ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں نا. جو پریشان ہے نا وہ سمجھتا ہے یار میرے پاس مال آ جائے نا تو یار میں بڑی پرسکون زندگی بسر کرتا ہوں. یہ ہماری خام خیالی ہے. سکون کا تعلق مال سے نہیں ہے، سکون رب کی رحمت سے نصیب ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. ہم مال کی کثرت میں دل کا اطمینان ڈھونڈ
یار ہمارے پاس مال نہیں ہے، چلو ہم پریشان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یار مال زیادہ ہوگا تو ہم جو ہے وہ آسانیوں میں آ جائیں گے. ان کو دیکھ لو جن کے پاس کروڑوں نہیں اربوں روپے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس ایسی دولت ہے جس کو حساب نہیں ہے. ان کو ہر لمحہ ان کی دولت میں اضافے سے اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اب جا کے دیکھو ان کو سکون ہے. یار وہ بندہ جو سارا دن ریڈی لگاتا ہے، وہ سڑک کے فٹ پاتھ پہ بھی سوتا ہے تو مزے کی نیند سوتا ہے، صبح کو مزے سے اٹھتا ہے. اور ان لوگوں کو جن کے پاس بے حساب مال ہے تو رات کو نیند نہیں آتی. کئی وہ سیکورٹی حصار میں ہوتے ہیں، کتنے ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ گارڈ ہوتے ہیں، مسلح لوگ ان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، ان کے باوجود ان کو دھڑکا ہو پریشانی رہتی ہے، سکون نہیں ہوتا. تو سکون کا تعلق مال کی کثرت سے نہیں، سکون اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے. بہرحال مال کیسے کمایا. اب اس کے بعد اس کے ساتھ اس سوال کا ایک جز اور ہے، مال کیسے کمایا. اس کے بعد یہ کہ مال خرچ کیسے کیا، یہ بھی سوال ہوگا. مال خرچ کیسے کیا. آج ہر بندہ جو ہے وہ گناہوں کے کام کے لیے تو مال بے درے خرچ کرتا ہے. مگر یہ سوچے کہ جس رب نے مجھے یہ مال دیا ہے، اس رب کی رضا کے لیے یہ مال میں کتنا خرچ کرتا ہوں، اس رب کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہوں. میں اس کی مثال اکثر دیا کرتا ہوں 2-3 چھوٹی چیزوں کی جو کہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے اور عام غریب سے غریب آدمی بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. سادہ سی مثال دیتا ہوں. آج غریب سے غریب آدمی جس کا ٹوٹا گھر ہے، بھلے کرائے کے گھر میں رہتا ہو، ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتا ہو، کیبل اس کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے، 300 روپیہ مہینے کا بڑی باقاعدگی کے ساتھ وہ کیبل کا دے رہا ہے کیبل والے کو. اب ایک مہینہ کیبل کے پیسے لیٹ ہوتے ہیں، کیبل والا کیبل جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے، کنیکشن ڈسکنیکٹ کرتا ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے. جیب میں پیسے نہ ہونا، ہمسائے سے 300 روپیہ ادھار لے کے اس کو دیتا ہے، یار کیبل جاری ہو ورنہ تو ہمارے گھر میں اندھیر ہو جائے گی، گھر ویران ہو جائے گا. یہ ہماری حالت ہے. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، مگر ہماری حالت یہ ہے. اب یہ 300 روپیہ تو وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتا ہے، وہ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلا سکتا، مگر 300 روپیہ کیبل کا وہ بڑی باقاعدگی سے دیتا. اور اس کے بعد دیکھو موبائل ہر بندے کے پاس ہے، ہر بندے کے موبائل میں اس کا